السلام علیکم. میں وہ اشرف سلامت اپنے یوٹیوب چینل پر ہم نے جو مطالعہ پاکستان اور پولیٹیکل سائنس اور جغرافیہ میں جو پاکستان کی سیاسی تاریخ پڑھی وہ میرے اور میری ہم جماعتوں اور میری ہم عمروں کے ذہن میں نقش ہو گئی، اور اس تاریخ کے مطابق ہم محب وطن کو غدار اور غدار کو محب وطن سمجھنے لگے. وہ تاریخ جو ہمارے ذہن میں منقش تھی، بعد میں اس کو جو اس وقت کا پرنٹ میڈیا بھی تھا، جس وقت ہم نے جس دور میں آنکھ کھولی صرف وہاں پہ پرنٹ میڈیا تھا، اور پرنٹ میڈیا نے طاقت کے خوف سے گزشتہ جو 75 سالوں کے اصل حقائق تھے وہ بھی ہم سے چھپائے رکھے. حالانکہ بعد میں جو سوشل میڈیا نے وہ پرنٹ میڈیا کے چھپائے ہوئے حقائق کے بخیے ادھیڑ دیے، اور حتیٰ کہ واٹس ایپ، فیس بک اور ٹویٹر کے جرنلسٹوں نے تو طاقتور اشرافیہ کو وینٹیلیٹر پر ڈال دیے. اور چونکہ جمہوریت کی جو تعریف بیان کی گئی اس کا اگر لبے لباب ہم نکالیں تو 75 برسوں میں ہمارے پاس نہ تیل ہے، نہ بجلی ہے، اور نہ گیس ہے، نہ کوئی کارخانہ ہے، اور نہ کوئی تعلیمی نظام ہے، نہ جمہوریت ہی ہے اور نہ اسلام ہے. ہمارے پاس رہ دے کے اگر کوئی چیز رہ گئی ہے یا تو صرف اشرافیہ کی عیاشیاں اور یا غریبوں پر چڑھائے ہوئے IMF کے قرضے. ان حقائق کو جب نوجوان نسل کو پتہ چلا تو نوجوان نسل مشتعل ہو گئی. PTI اس وقت رجیم چینج ہونے کے بعد میدان میں نکل چکی تھی، اور نوجوان نسل کے نظریے کو نوجوان نسل نے جو اصل حقائق سمجھے، اور جو لوگ 75 سالوں سے اس حقائق کو چھپائے بیٹھے تھے، جب وہ حقائق سامنے آئے اور پاکستان کی یوتھ نے اس پہ پروٹیسٹ کیا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا، تو مسٹر عمران خان اس وقت مختلف پاکستان کے مختلف شہروں میں جلسے کر رہے تھے. اور پھر کیا ہوا؟ وہ نوجوان نسل عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور اس کا ذمہ دار نوجوان نسل نے جو اصل حقائق سمجھے، اور جب اس کو سوشل میڈیا پر آن ایئر کیا اور نوجوان نسل کو کہ جو حقائق سمجھے تھے جن کو اچھے نہیں لگے، انہوں نے سارا ملبہ PTI کے چیئرمین عمران خان پر ڈال دیا، اور عمران خان پر ڈالنے کے بعد اس کو جیل میں بند کر دیا، اور اس کے لیے وہ تمام رستے بند کر دیے گئے جس کی بنیاد پر PTI اپنے
آئندہ آنے والے الیکشن میں اپنی امیدوار کھڑی کر سکے اور جمہوریت کے نام پر جمہوری سوچ پروان چڑھا سکے۔ یہیں پہ بس نہیں ہوا، مسٹر عمران خان اور اس کی بیوی کی جب بشرا بی بی کی کردار کشی کی گئی، حتیٰ کہ اس کا سابقہ شوہر خاور مانے کا انٹرویو لانچ کر دیا گیا، مدد اللہ کی خواہش پوری ہو گئی۔ لیکن یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آئی، ہم جیسے لوگوں کی سمجھ میں جب نہیں آئی، اس وجہ سے نہیں آئی کہ اب ہم مسقت نہیں رہی، ہم طاقت کے خوف سے سہم گئے۔ لیکن یہ کرشماتی پریس کانفرنس سے اور انٹرویو سے مجھ جیسے طاقتور لوگ اشرافیہ کے خوف سے، مجھ جیسے لوگ طاقتور اشرافیہ کے خوف سے سہم کر چپ ہو کر بیٹھ گئے۔ لیکن نوجوان نسل نے جب یہ انٹرویو اور پریس کانفرنسیں دیکھی تو وہ سمجھ گیا کہ ان انٹرویو اور پریس کانفرنس کا پروڈیوسر کون ہے، اس کا رائٹر کون ہے، اس کی مکالمہ نگاری کون لکھتا ہے۔ قبل ازیں نوجوان نسل کو نہیں پتا تھا کہ 1958 میں جب مارشل لا لگا اور جنرل ایوب نے اقتدار پر قبضہ کیا، اسے بھی معلوم تھا کہ پرانے سیاستدانوں کو ٹھکانے لگائے بغیر سکون سے حکومت نہیں ہو سکتی، حکومت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ لہذا ایبٹو کے نام پر موجودہ نیب کی طرز پر ایک قانون بنایا گیا جس کے تحت سیاستدانوں پر کرپشن کے الزامات لگائے گئے۔ جواب میں یا تو سیاستدان 7 سال تک سیاست سے بے دخلی قبول کرتا یا فوجی عدالت میں مقدمے کا سامنا کرتا۔ جن چند سیاستدانوں نے اپنا مقدمہ لڑنے کا فیصلہ کیا، ان میں عوامی لیگ کے بانی اور شیخ مجیب کے سسر حسین شہید سہروردی بھی تھے۔ حسین شہید سہروردی انتہائی نفیس انسان تھے جو 12 ستمبر 1956 سے لے کر 17 اکتوبر 1957 تک وزیر اعظم رہے۔ سہروردی پر الزام لگا کہ بطور وزیر اعظم انہوں نے اپنے ایک چہیتے صنعت کار کو بلا استحقاق امپورٹ پرمٹ دیا۔ فوجی عدالت میں سہروردی صاحب نے ریکارڈ سے ثابت بھی کر دیا کہ مذکورہ پرمٹ کے اجراء کے لیے وزارت تجارت کے سیکرٹری نے ان سے منظوری لی ہی نہیں، بلکہ خود ہی پرمٹ جاری کر دیا۔ سہروردی صاحب نے کہا کہ میں نے کیس دیکھ کر پرمٹ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ فوجی عدالت کے سربراہ کرنل نے سہروردی صاحب سے کہا کہ سیکرٹری کے لیے کیسے ممکن ہوا کہ متعلقہ وزیر اور وزیر اعظم سے منظوری لیے بغیر
اتنا بڑا پرمٹ خود ہی جاری کر دے؟ سہروردی صاحب نے جواب دیا کہ یہ اس لیے ممکن ہوا کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل ایوب چیف نے اس کام کے لیے سیکٹری پر دباؤ ڈالا۔ صدر ایوب چونکہ اس وقت مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، اور اس وقت مسٹر ایوب صدر بھی بن چکا تھا۔ یہ سن کر جج صاحب کا چہرہ لال سرخ ہو گیا اور انہوں نے پوچھا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ سہروردی نے جیب سے ایوب کی ایک دستخط شدہ پرچی نکالی اور دکھائی، جو وزیر اعظم سہروردی کے نام تھی، اور ان سے مذکورہ صنعتکار کو پرمٹ دینے کی سفارش کی گئی تھی۔ سہروردی صاحب نے انکار کر دیا۔ آرمی چیف نے وزیر اعظم اور وزیر کی منظوری کے بغیر پرمٹ جاری کر دیا۔ اس گفتگو کے بعد سہروردی صاحب کو 7 سال کی نااہلی کی سزا ہو گئی، لیکن پریس کو عدالتی کارروائی سے روک دیا گیا۔ سہروردی صاحب بیرون ملک چلے گئے۔ سہروردی صاحب نے بیرون ملک جا کر میڈیا سے کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کی، لیکن اس سہروردی کی اس خاموشی سے مشرقی پاکستان کے لوگوں نے پھر ایک موومنٹ چلائی، اور جس کو پھر شیخ مجیب نے لیڈ کیا۔ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، کیونکہ جب آپ کسی اکثریتی جماعت کو اون نہیں کریں گے تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ وہ بحران جنم لے جس سے مشرقی پاکستان ٹوٹا تھا۔ لیکن کیا خوب سعادت حسن منٹو کا نظریہ تھا۔ اس نے کہا لوگوں کو اتنا مذہبی بنا دو کہ وہ محرومیوں کو قسمت سمجھے اور ظلم کو آزمائش سمجھ کر صبر کر لیں، حق کے لیے آواز اٹھانا گناہ سمجھیں، اور غلامی کو اللہ کی مصلحت قرار دیں، اور قتل کو موت کا دن معین سمجھ کر چپ رہیں۔ ہم تو تھے اس نظریے کے تحت جو ہمیں ہمارے دور میں پرنٹ میڈیا نے دکھایا، جو ہم کو ہمارے سے پہلی نسلوں نے سمجھایا، ہم تو منو ان اس پہ ایمان لے آئے اور اس کو ہی کافی سمجھا۔ لیکن یہ جو نسل ہے، جو اب یوتھ ہے، جس کو بدتمیز کہہ کر مربع عمران خان پر ڈال دیا گیا، اب وہ اس کو قبول کرنے والے نہیں۔ نہ تو وہ سعادت حسن منٹو کے نظریے کی قبول کرنے والی ہے، اور نہ ہی طاقتور اشرافیہ کے فیصلوں کو قبول کرنے والی ہے، جو پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف ہوں گے۔ آئندہ تک کے لیے اجازت، والسلام۔